اسفرین جیسے ہی پیچھے مڑی، اس کی حالت بھی اوزگل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ چہرہ ایک دم سے فک ہوا تھا۔ 6 ماہ پہلے کے سارے دلخراش مناظر پل بھر میں ذہن میں گردش کر گئے تھے۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس حادثے کو تو شاید تا حیات ذہن سے کھرچ نہیں سکتی تھی۔ مجھے پہچانا؟ میں اسفرین کی غیر ہوتی حالت سے بے خبر اوزگل خوشگوار لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے اور قریب ہوئی تو اسفرین جیسے کرنٹ کھا کے حواسوں میں واپس آئی۔ انداز گڑبڑا جانے جیسا تھا۔ بمشکل اپنی حالت پر قابو پایا۔ بالکل کیسے بھول سکتی ہوں؟ گڑبڑاہٹ ایسی تھی کہ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ اوزگل کے بالکل پیچھے چلتی ہوئی نفیس سی خاتون جو قدرے دوری پر تھی اب بالکل پاس آ گئی۔ گل، دوست ہے کیا تمہاری؟ زیب بیگم نے مسکراتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسفرین نے گھبرا کر اوزگل کی طرف دیکھا جبکہ خاتون کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ جی دوست ہے تائی امی۔ اوزگل نے دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے محبت سے سامنے کھڑی ڈری سہمی اسفرین کی طرف دیکھا۔ زیب بیگم بھی بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھا ہوا بھائی، تمہارے گھر میں تمہاری دوست ہی آ گئی۔ نجف کی ہونے والی وائف ہو نا بیٹا، حسیب نے بتایا تھا۔ زیب بیگم نے محبت سے پاس ہو کر اسفرین کو بغل گیر کیا، جو ایسے ساکن کھڑی تھی جیسے کاٹو تو خون کا قطرہ نہ بہے۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا اور زبان خوف کے مارے تالو سے چپکنے لگی تھی۔ اسفرین نے دھیرے سے گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا کیونکہ آواز کا حلق سے نکلنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ چلو میں ذرا حسیب کی خالہ سے مل لوں، تم دونوں دوستیں اچھی طرح مل لو ایک دوسرے سے۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی تو اسفرین نے بوکھلا کے ساتھ کھڑی اوزگل کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں پتا تھا وقت اتنا ظالم نکلے گا کہ جس بات کو وہ بھلانے کے لیے دن رات جتن کرتی ہے وہی بات اور اس سے جڑے لوگ یوں ٹکرا جائیں گے۔ اللہ اللہ کر کے تو وہ اپنے دونوں بہن بھائیوں کی کھینچا تانی سے جان چھڑوا کر اب نجف کے ساتھ زندگی گزارنے کا کڑوا گھونٹ بھر چکی تھی، اور اب اگر اس بات کی نجف کو بھنک پڑی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ مقام جو اب نجف کی نظروں میں وہ اپنا دیکھ رہی تھی وہ پل بھر میں ڈھہ جائے گا۔ سنیں اوزگل، گھبرائی سی التجا تھی جس پر اوزگل اب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان حال سی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ کتنی معصوم اور دلکش تھی وہ، پر شاید دکھوں سے چور تھی۔ اسفرین نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دن والی اسفرین کا روتا بلکتا چہرہ یاد آ گیا۔ پلیز، میں کسی سے بھی اس واقعے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، میری شادی ہونے والی ہے تو۔ وہ بوکھلاہٹ میں بات ادھوری چھوڑے رو دینے والی تھی۔ اسفرین کے اس گھبرائے سے انداز پر اوزگل نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کتنا ڈری ہوئی تھی، بات ہی ایسی تھی۔ ایک لڑکی کے پاس اس کی عزت سے بڑھ کر ہوتا ہی کیا ہے، اور اس عزت کا بھرم وہ سب سے زیادہ اس شخص کے دل میں قائم و دائم رکھنا چاہتی ہے جو اس کا شریک حیات بننے جا رہا ہو۔ بے فکر رہو اسفرین، سندل کے نمبر پر جو پیغام تھا وہ میں نے بھی پڑھا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ ہمارے گھر میں میرے اور سندل کے علاوہ کوئی تمہارے بارے میں نہیں جانتا، اور سندل کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ اوزگل کا لہجہ تسلی آمیز تھا۔ اسفرین نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا، دل کو جیسے اس بات کی تسلی ہوئی۔ چہرہ اب کچھ پرسکون دکھنے لگا تھا۔ جارج ہاتھ پر بیٹھی تتلی کو دیکھ کر حیران سا کھڑا تھا۔ معصوم سی آنکھیں حیرت سے تتلی پر ٹکی تھیں۔ موم کم ہیئر، جارج باریک آواز میں چیخا تو اسفرین کے ساتھ ساتھ اوزگل کی توجہ بھی لان میں کھڑے 4 سالہ دبلے پتلے سے لڑکے کی طرف ہوئی جو اسفرین کو موم کہہ رہا تھا۔ حیرت سے آنکھیں کھولے اوزگل نے سوالیہ انداز میں اسفرین کی طرف دیکھا۔ اسفرین نظریں چراتی آگے بڑھ گئی اور اوزگل ترس کھاتی نگاہوں سے اس کی پشت پر بکھرے گھنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔
وہ گردن گھما کر سندل کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا خوبصورت کمرہ تھا، ہر چیز کتنی نفیس تھی، بالکل سندل کی طرح، نازک سی، دل موہ لینے والی۔ ڈریسنگ میز پر بیش قیمت پرفیومز، میک اپ اور جیولری کے ڈھیر لگے تھے۔ جگہ جگہ سندل کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اتنی ہی خوش قسمت بھی، مکمل، ہر خوشی، ہر رشتہ، ہر چیز تھی اس کے پاس۔ زیب بیگم نے ان کا رات کا کھانا دلاور ولاز میں کیا تھا، ساتھ حسیب کے گھر والے بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سندل اور اوزگل اسے اوپر لے آئی تھی۔ وہ دونوں اسفرین کی یوں شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے شادی کرنے پر افسوس ظاہر کر رہی تھی، جبکہ وہ سندل کا کمرہ دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ پھر تم ایسے کیوں رہتی ہو شادی سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ؟ سندل نے ملائم سے لہجے میں سامنے بیٹھی اسفرین سے سوال پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ کمرے کا جائزہ لینا چھوڑ کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی، جو ترس کھاتی نگاہیں اس پہ ڈالے بیٹھی تھی۔ اگر میں نہیں رہوں گی تو بھابھی کو رہنا پڑتا۔ دراصل نجف کی جاب ایسی ہے، وہ کئی دن تک گھر نہیں آتے، تو پھر گھر میں آنٹی اور جارج اکیلے ہوتے ہیں۔ آنٹی کی صحت صحیح نہیں رہتی، اس لیے مجھے شادی سے پہلے ہی رہنا پڑ رہا ہے یہاں۔ اسفرین نے مصنوعی سی مسکراہٹ زبردستی لبوں پر سجائے بظاہر نارمل انداز اپنایا، پر اس کی آنکھوں کی ویرانی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ کتنی مجبور ہے۔ اگر بہن کے گھر رہتی ہے تو اس کا سسرال غیر ہے، اور بھائی کا گھر اب بھابھی کے رحم و کرم پہ ہے، تو وہ کہاں جائے، کیا کرے؟ ہاں جانتی تھی یہ سب عجیب ہے، پر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سندل نے اس کی مسکراہٹ کو جانچتے ہوئے جوابی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور اس کی شرمندگی کو مٹایا۔ اسفرین نے گہری سانس لے کر سر کو جھٹکا۔ اب تو دل نے چھوڑ دیا تھا خود کو اللہ کی رضا پر۔ ڈور اس کی اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہی تو تھا اب صرف جو اس کے رونے پر ایک بڑا سا ہاتھ آسمان سے نیچے بھیجتا تھا، جو اس کے سر کو ایسے تھپکتا تھا کہ وہ سمٹ کے سو جاتی تھی۔ اسفرین نے سامنے بیٹھی اوزگل اور سندل کے چہرے پر اپنے دکھ کی لکیریں دیکھ کر فوراً ماحول کو تبدیل کرنے کی خاطر موضوع بدل دیا۔ حسیب اچھا لڑکا ہے، مجھے خوشی ہوئی، شادی کب ہے؟ اسفرین نے تھوڑا شرارت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے سندل سے پوچھا، تو وہ اس اچانک سوال پر جھینپ گئی۔ نچلا لب یکلخت دانتوں کی گرفت میں آ گیا تو لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ نے گھیراؤ کر لیا۔ حسیب نجف کا اچھا دوست ہونے کی وجہ سے اسفرین کو بہت عزت دے رہا تھا۔ وہ بہت ہی نفیس طبیعت کا لڑکا تھا۔ شادی اس سال کے آخر میں ہے، اور میری اکیلی کی تھوڑی نہ ہے شادی بھائی۔ سندل نے بات تو لجائے سے انداز میں شروع کی تھی، پر اوزگل کی شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں اختتام کیا، یعنی کہ توپوں کا رخ اوزگل کی طرف کیا، اور اب جھینپ کے بلش ہو جانے کی باری اوزگل کی تھی۔ اسفرین جو سندل کے بلش ہونے سے ہی لطف اندوز ہو رہی تھی، اوزگل کا سن کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف نظریں گھمائی۔ یہ جو بیٹھی ہیں محترمہ، ان کی بھی میرے بھائی کے ساتھ شادی ہے۔ سندل نے شرمائی سی بیٹھی اوزگل کے کندھے کو اپنے کندھے سے ٹہوکا تو وہ مصنوعی خفگی سے گھورنے لگی۔ اچھا، بہت خوشی ہوئی سن کے۔ اسفرین نے ہنستے ہوئے اوزگل کی طرف دیکھا تو وہ بھی دھیرے سے شرماتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ اوزگل کی طرف دیکھنے میں مصروف تھی جب اچانک ساتھ بیٹھی سندل نے موبائل کی اسکرین اس کی نظروں کے سامنے کر دی۔ وہ تھا سبز رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے، جینز کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے۔ ہاں، وہی تھا۔ یہ آنکھیں کیسے بھول سکتی ہے وہ اس کے چہرے کو جس کے ہر نقش کو نظروں نے بوسے دیے ہوں؟ یہ وہی تھا جس کی سال بھر سے دل پر حکومت ہوا کرتی ہے۔ یہ وہی تھا جو رگوں میں بہتے خون کی روانی کا موجب بن گیا تھا۔ ہاں، یہ وہی تھا جس کے ملن کی ایک جھلک کی دعا جسم کا رواں رواں کرتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں کو موبائل اسکرین پر جمائے ہوئے تھی جب سندل کی آواز کانوں میں پڑی۔
یہ وہی بھائی ہیں جن کے دوست ہیں صفدر بھائی، انہوں نے ہی ہیلپ کی تھی آپ کی اس دن، اور یہ ہماری گل کی محبت میرے بڑے بھائی ہیں۔ سنائی تو سب کچھ دے رہا تھا، پر لبوں پر جو مسکراہٹ رقصاں تھی کچھ دیر پہلے، وہ اب ہوا میں ایسے تھمی کہ سب کچھ رک جانے جیسا احساس ہوا۔ بس وہ تھی جو دور گھنے جنگل میں کھڑی اونچی اونچی بین کر رہی تھی، پر اب کوئی نہیں تھا ہر مشکل سے ہاتھ بڑھا کر بچا لینے والا۔ وہ گلا پھاڑ کے رو رہی تھی اور وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا۔ وہ تو کبھی خیالوں میں ایسی گستاخی نہیں کرتا تھا، پھر آج کیوں اسفرین کا یہ بین سنائی نہیں دے رہا تھا اسے کیوں احساس نہیں تھا کہ وہ جنگل میں اکیلی ہے؟ علی دان دلاور، سندل چہکتے ہوئے نام بتا رہی تھی، وہ نام جو اس کے دل پر پہلے سے کھدا تھا۔ ہاں، اب خون سا رسنے لگا تھا، کسی نے خنجر سے پکڑ کے مٹانے کی کوشش میں زخم ہرا کر دیا تھا۔ پھانس تھی کوئی جو اٹک گئی تھی سینے میں، یا پھر کوئی کھڑا گلا دبا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے دونوں چہرے جن پر زندگی کی ہر خوشی کی رمق موجود تھی مسکرا رہے تھے۔ ہائے رے قسمت، تو ملا بھی تو میری ہی محسن کی محبت بن کے۔ وہ مسکرائی تھی، ایسے جیسے کسی نے کن پٹی پر بندوق دھر کے کہا ہو، مسکرا اسفرین خلیل، نہیں تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ بہت بہت پیاری جوڑی ہے۔ وہ بول پڑی، مردے بھی بول پڑتے ہیں جناب۔ وہ آواز تو جیسے کسی کنویں سے سنائی دینے جیسی آواز تھی، پر سامنے بیٹھے دونوں نفوس کیا جانے کہ اس لڑکی پر انجانے میں ہی کیا ظلم ڈھا دیا۔ بھائی اسی رات آ گئے تھے، آپ کا بہت پوچھا صفدر بھائی اور علی دان بھائی نے، پھر میں نے آپ کے پیغام کے بارے میں بتایا اور ریکویسٹ کی کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ سندل روانی میں بولے جا رہی تھی اور وہ اسی دلدل میں دھنس رہی تھی جس سے کبھی کسی مضبوط ہاتھ نے اسے کھینچ کے نکال لیا تھا۔ دلدل کا گدلا گاڑا پانی اب منہ میں گھسنے لگا تھا۔ اوہ، اس نے کیا سوچا ہوگا میرے بارے میں؟ اتنی گری ہوئی لڑکی ہوں میں۔ سانس نہیں آ رہا تھا، چہرہ زرد ہوا پھر سفید ہونے لگا۔ اسفرین کا دھواں دھواں چہرہ اب اوزگل اور سندل سے چھپا نہیں رہ سکا۔ گھنی پلکیں گالوں پر پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ ایوری تھنگ از اوکے اسفرین؟ سندل نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر فوراً سے اس کے کندھے کو تھام کر سوال کیا۔ اسفرین نے خالی سی نظریں اس کی طرف گھمائی۔ وہ نہیں کرتا محبت، وہ تو خوش ہے اپنی زندگی میں، شادی ہونے والی ہے، وہ بھی اتنی پیاری لڑکی سے، اور اوزگل کے چہرے پر رقص کرتا وہ لجایا سا پن اس بات کا گواہ تھا کہ یہ آگ یک طرفہ تو نہ تھی جو اس کے گال کو جلا کر گلابی کر رہی تھی۔ نہیں، کچھ تھا جو آنکھوں میں مرچیں سی چبو گیا تھا۔ اب نہیں رکنا یہاں۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ وہ جارج کہاں رہ گیا؟ ابھی تو یہاں تھا، میں اسے دیکھ کے آتی ہوں۔ بوکھلائی سی اٹھی، ایسے جیسے موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی کو کوئی سنبھالے کہ کوئی موتی گر نہ پائے۔ قدم کہیں رکھ رہی تھی، پڑھ کہیں رہا تھا۔ جارج کی تو خبر نہیں تھی، مگر اپنی روح کو ضرور تلاش کرنا تھا جو جسم کو بے جان چھوڑے بھٹکنے لگی تھی۔ ہوش و خرد سے مفلوج وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے لاؤنج سے نکلی، پورچ سے ہوتی اب گیٹ سے باہر آ گئی۔ بس بس بس، بہنے لگا تھا سیال گرم تپتا سا مادہ، بہہ گیا اور پھر بہہ گیا۔ گال تر تھے تو دھندلا گیا تھا سامنے کسی گھر کے گیٹ کا منظر۔ ہر گھر کے گیٹ پر ایک عدد لائٹ روشن تھی۔ اب تو ہر روشنی کی شاخیں سی نکل آئی تھی جو آگے سے نوکیلی تھی۔ شفاف پانی کی ایک تہہ تھی جو آنکھوں پر چڑھ گئی تھی۔ تو اسفرین خلیل، آج یہ گمان بھی ختم ہوا کہ وہ چاہتا ہے تمہیں، چاہے کہیں بھی سانس لے رہا ہو۔ کس اسم کی ہے تلاش مجھے،
کوئی پنکھ بن کر میں اڑ چلوں، یہ عشق کا جنوں ہے کہ ہر جنوں کو میں چھوڑ دوں۔ یہاں منزلیں کسے ملیں فقط، یہاں منزلوں کی تلاش کہاں۔ یہ علم عشق بیاں ہے کہ عشق میں کوئی بھی بیاں نہیں۔ ڈھیلے سے چیک دار ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ لیپ ٹاپ اٹھائے لان میں آیا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، موسم خوشگوار تھا اور پتہ نہیں ہوا میں عجیب سا سرور تھا کہ کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوا کے جھونکوں نے مجبور کیا کہ وہ لان میں آ گیا۔ دبئی سے وہ صبح 7 بجے کی فلائٹ سے گھر واپس آیا تھا اور پھر بھرپور نیند لینے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا۔ کچھ بزنس ای میلز تھیں جن کو آج گھر بیٹھ کے ہی چیک کرنا چاہتا تھا۔ لان میں آیا تو حیران سا ہوا۔ ادیان لان میں کسی چھوٹے سے بچے کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہا تھا۔ علی دان نے آنکھیں سکیڑ کے بغور بچے کو پہچاننے کی ناکام کوشش کی، پر یہاں آج سے پہلے وہ بچہ کبھی گھر میں نظر نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی حیرت سے بچے کو دیکھتا وہ اب قریب آ گیا۔ یہ کون ہے بھائی چھوٹا سا پلیئر؟ پاس آ کر تجسس سے ابرو چڑھائے ادیان سے پوچھا۔ ادیان نے سانس کو بحال کرتے ہوئے مسکرا کر جارج کی طرف دیکھا اور پھر علی دان کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی حسیب بھائی کی خالہ کا گرینڈ سن ہے، 3 دن ہوئے چاچو کے پورشن میں شفٹ ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ادیان نے قریب ہو کر جارج کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ علی دان نے بے ساختہ نظر اٹھائی تو بہادر ولاس کے ٹیرس پر نظر پڑی۔ وہ بزنس ڈیل کے سلسلے میں 5 دن سے دبئی میں تھا، تو یہ انقلاب یقیناً اس کے پیچھے سے ہی آیا تھا۔ ادیان تو ویسے بھی بچوں کا دیوانہ تھا، اسی لیے بہت جلد دوستی بھی کر لی تھی۔ بچے پر ایک نظر ڈال کر وہ کچھ دوری پر موجود لان چیئر پر براجمان ہوا۔ وہ لیپ ٹاپ کو کھولے مصروف سے انداز میں ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا جب پاس سے باریک سی آواز ابھری۔ جارج اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ ادیان کان کو موبائل لگائے شاید کسی سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، اسی لیے یہ لٹل چیمپ اب اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا آپ ورزش زیادہ کرتے ہو؟ جارج نے علی دان کی ٹی شرٹ کی آدھی آستینوں سے چھلکتے کثرتی بازوؤں پر نظر جمائے حیرت سے سوال کیا۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ علی دان نے پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے بازوؤں پہ نظر ڈالی۔ وہ بہت پرکشش دبلا پتلا سا لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر موجود معصومیت اسے نظر انداز کرنے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں تو اتنی تو نہیں کرتا ورزش، علی دان نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ جارج پھر سے حیران ہو کے اس کے بازو دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ علی دان بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روک نہیں پا رہا تھا۔ تو پھر یہ مسلز کیسے بنایا آپ نے؟ معصومیت سے سوال کرنے کے بعد اب وہ ایک انگلی کو منہ میں لے چکا تھا، جبکہ نظریں ستائشی انداز میں اس کے بازو اور ٹی شرٹ میں پھنسے چوڑے سینے کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ کیسے بنے آئرن مین جیسے؟ مجھے بھی بنانے ہیں ایسے۔ جارج نے نظریں اٹھا کر علی دان کی طرف دیکھا اور پھر خواہش ظاہر کی، جس پر علی دان بے ساختہ کہا لگا گیا، جبکہ وہ ویسے ہی اشتیاق سے جواب کا منتظر تھا۔ اوکے، بن سکتے ہیں آپ کے بھی، پر کچھ رولز ہیں۔ ہیرو چلو مجھے یہ بتاؤ آپ دودھ پیتے ہو روز؟ علی دان نے ہنسی پر قابو پا کر اب دلچسپی سے اس کے باریک سے بازو کو پکڑ کے سوال کیا۔ نہیں، جارج نے معصومیت سے جواب دیا، جس پر علی دان نے ہونٹ باہر نکال کر بچوں کی طرح افسوس کا اظہار کیا۔ اوہ ویری بیڈ، تو پھر یہ کیسے بنیں گے مسلز؟ یہ تو دودھ پینے سے کھانا کھانے سے بنتے ہیں، علی دان نے پیشانی پر مصنوعی لکیریں ڈال کر کہا۔ تو جارج واقعی سوچ میں پڑ گیا۔ دودھ روز پینا ہوگا کیا؟ موم تو دیتی ہے پر میں چھپ کے گرا دیتا ہوں۔ جارج نے لبوں کو باہر نکالے گردن کو ایک طرف ڈھلکایا۔ اوہ یہ غلط بات ہے بھائی، ایسے مسلز نہیں بنیں گے۔ اب سے دودھ مت پھینکنا، اوکے؟ اور پھر دیکھنا یہ مسلز بن جائیں گے۔ علی دان نے ہنستے ہوئے اس کے گال کو تھپ تھپا کر بات ختم کی اور پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔
اسفرین جارج کو دیکھنے کے لیے ٹیرس پر آئی تو سامنے لان کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ستمگر، دل کا بادشاہ، سامنے جارج کے ساتھ باتیں کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ دل کی رفتار اس پر نظر پڑتے ہی ایسے بڑھی کہ کانوں میں ڈب ڈب کی آواز گونج گئی۔ 3 دن سے تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ آسٹریلیا ہوگا۔ بدلا تو نہیں تھا وہ اس 1 سال میں، ویسا ہی تھا، ایک نظر میں دل دھڑکا کے رکھ دینے والا۔ پوری ہو گئی آج اس کو ایک جھلک دیکھ لینے کی دعا۔ وہ اتنا پاس تھا پر میرا نہیں تھا۔ اس کو تو شاید میں یاد بھی نہیں رہی ہوں گی۔ کتنا مصروف، کتنا خوش لگ رہا ہے۔ وہ جارج سے باتیں کر رہا تھا، کہکہا لگا رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے دیدار سے آنکھوں کو سیر کرتی مجسم سی بنی کھڑی تھی۔ جب جارج کی آواز کانوں میں پڑی، موم موم موم، اسفرین نے بجلی کسی تیزی سے رخ موڑا اور فوراً تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی اور دل پر ہاتھ رکھے دیوار کی اوٹ میں یوں خود کو چھپایا جیسے وہ دیوار کے پار بھی دیکھ لے گا۔ وہ تو علی دان کو دیکھنے میں اتنا کھو گئی تھی کہ اندازہ ہی نہیں ہو پایا۔ پاس کھڑا جارج کب سے اسے یوں علی دان پہ نظریں جمائے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ جارج کے یوں چیخنے پر علی دان نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہادر ولاس کے ٹیرس کی طرف دیکھتے ہوئے چلا رہا تھا۔ ٹیرس پہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں تھی کیا ٹیرس پر؟ بلا رہی ہوں گی آپ کو، جاؤ آپ اپنے گھر۔ علی دان نے ایک نظر ٹیرس پر ڈال کر جارج کی طرف دیکھا، جو اب عجیب سی نظروں سے علی دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ بلا تو نہیں رہی تھی، وہ تو آپ کو دیکھ رہی تھی، جارج نے معصومیت سے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو علی دان حیران سا ہوتے ہوئے ہنس دیا۔ ایک دفعہ پھر سے ٹیرس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ اب بڑے انداز میں بازو مارتا ہوا گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ رہی تھی، علی دان نے ہنستے ہوئے سر کو ہوا میں مارا اور پھر سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جما دی، اور وہ دیوار سے لگی دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کیا جانے میں کتنی محبت کرتی ہوں اس سے۔ اللہ دعا کو بدل دے آج۔ سال بھر سے اس کے ملن کی دعا مانگی، آج جدائی کی مانگتی ہوں، پھر سے تا حیات جدائی، روح سے، دل سے، ذہن سے، ہر جگہ سے نقش مٹا دے اس کا۔ وہ رو رہی تھی، گھٹنوں کو بازوؤں میں سمیٹ کر رو رہی تھی۔ جارج کے ساتھ جاگنگ کے لیے آتے آج اسے 3را دن تھا۔ یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا پارک تھا، جہاں صبح کے وقت بہت سے لوگ جاگنگ کے لیے اور ورزش کے لیے آتے تھے۔ علی دان کو دیکھ لینے کے بعد رات بھر وہ روتی رہی تھی، جس کی وجہ سے آج سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ جارج کو اتنا منع بھی کیا پر وہ ضد کرنے لگا، جس کے آگے وہ ہار گئی۔ وہ جارج کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی جب ایک دم سے گھبرا کے رکی۔ سامنے بہت بڑے منہ والا کتا کھڑا تھا۔ وہ شاید اپنے مالک سے رسی چھڑوا کے بھاگ آیا تھا۔ وہ کوئی عام کتا نہیں تھا، اس کا قد کاٹھ عام کتوں سے کافی بڑا تھا اور منہ بھی خوفناک سا تھا۔ اس کے گلے میں بھورے رنگ کی بیلٹ تھی جس کا ایک سرا زمین پہ گرا ہوا تھا۔ اسفرین نے قدم قدم آہستہ آہستہ جارج کے کندھے کو پکڑ کے پیچھے ہٹنا شروع کیا، کیونکہ کتے کے گھورنے سے اسفرین کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ جارج بھاگو، گھبرائی سی آواز میں پاس کھڑے جارج کا کندھا ہلا کے کہا۔ خوف کی وجہ سے آواز لڑکھڑا سی گئی تھی۔ موم کچھ نہیں ہوتا، جارج نے لاپرواہی سے کہا۔ جارج کا ایسے کہنا ہی تھا کہ کتا غراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسفرین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جارج بھاگو، اسفرین نے چیختے ہوئے کہا اور سر پٹ پیچھے کو دوڑ لگا دی۔ اس کا یوں دوڑنا تھا کہ کتا چوکنا ہو کے اسفرین کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب اسفرین چیختی ہوئی آگے تھی اور کتا جارج کے پاس سے پھلانگتا اسفرین کے پیچھے تھا۔ موم کچھ نہیں ہوگا، رک جائے موم، موم۔ جارج وہیں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا اسفرین کو روک رہا تھا، پر وہ تو سر پر پیر رکھے بس دوڑے جا رہی تھی
اور کتا اس پہ مسلسل بھونکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جارج افسوس سے سر مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ کچھ دور ہی گیا تو افسوس سے ماتھے پر ننھا سا ہاتھ زور سے مارا۔ اسفرین درخت کی شاخ کے اوپر بیٹھی تھی اور کتا نیچے کھڑا مسلسل اس پہ بھونک رہا تھا۔ کتا بھی بیچارہ کیا کرتا، اسفرین کی ساری حرکات ہی مشکوک تھی۔ جارج نے کتے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہا۔ کمر پہ ہاتھ دھرے مدد طلب نظروں سے ارد گرد دیکھا تو سامنے موجود نفس پر نظر پڑتے ہی دوڑ لگا دی۔ آئرن مین رکو! عقب سے آتی چیختی سی باریک سی آواز پر اس کے جاگنگ کرتے قدم رک گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو جارج پریشان حال سا کھڑا تھا، سانس بھی چڑھا ہوا تھا۔ "What happened, little champ? Everything is okay?" علی دان نے ایک نظر میں ہی اسے پہچان لیا۔ وہ کل شام والا بچہ تھا۔ اس کی گھبرائی سی شکل دیکھ کر علی دان فوراً اس کے پاس آیا۔ "میری موم سٹک ہو گئی ہیں درخت پر، نیچے ایک کتا کھڑا ہے جو ان پہ بھونک رہا ہے، ان کو مدد چاہیے." جارج نے گھبرائی سی آواز میں کہا اور پلٹ کر درخت کی طرف بھاگنے لگا جہاں اسفرین موجود تھی۔ علی دان فوراً اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کچھ دوری پر ایک درخت کے نیچے کتا بھونک رہا تھا اور کوئی لڑکی اوپر دبک کے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ علی دان نے قریب جا کے کتے کو ہاتھ کے اشارے سے ڈرایا تو وہ دم ہلاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ کتے کو بھگانے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑا تو جیسے کوئی طلسم تھا جس کے زیر اثر آنکھیں، دل، روح، رگوں میں بہتا خون سب کچھ منجمد ہو گیا۔ وہ تھی یا نہیں؟ بے یقینی، بدحواسی، کیا تھا؟ جو بھی تھا، پر بازوؤں پر موجود بال کھڑے ہو گئے تھے اور ہر بال کے نیچے موجود جلد دانوں کی شکل میں ابھر گئی تھی۔ وہی چہرہ جو ہزاروں چہروں میں وہ پہچان جائے، وہی آنکھیں اور ان کو ڈھکتی پلکیں، وہ سہم کر اوپر کو اچکی بھویں، چہرے کے ارد گرد لٹکتے ریشمی بالوں کی لٹیں۔ اس جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی ہم نام نہیں تھا، تو اس کا ہم شکل کون ہو سکتا تھا؟ بوڑھی آواز کی باز گشت گونجنے لگی۔ ایک پل میں سب سمٹ گیا، وقت رک گیا۔ ایک وقت ایسا ہے جس میں بھیڑ کم ہوتی ہے، وہ خود پکارتا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ وہی تو تھی جس کے لیے وہ رات کے درمیانے پہر اٹھ اٹھ کے گڑ گڑایا تھا۔ وہ ابھی بھی یوں ہی ساکن بیٹھی تھی، چہرہ سفید پڑ گیا تھا اس کا۔ "موم، نیچے آئیں، اب کتا چلا گیا ہے." جارج کی چیختی آواز پر علی دان نے چونک کے جارج کی طرف دیکھا۔ "موم، آئیں نیچے!" جارج ہاتھ سے اشارہ کرتے اسفرین کو نیچے آنے کا کہہ رہا تھا۔ موم کا لفظ ایسا تھا جس پر وہ الجھ سا گیا تھا۔ بے یقینی سے اسفرین کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جارج کے بار بار پکارنے پر وہ جیسے سکتے کے عالم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں، وہ سامنے کھڑا تھا، حیران سا، پریشان سا۔ کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیوں ایسے ساکن سا کھڑا ہے؟ ذہن ان گنت سوالات بننے لگا۔ وہ چھلانگ لگا کے نیچے اتری۔ جارج تالیاں بجا رہا تھا، پر سامنے کھڑا شخص ابھی بھی ویسے ہی بے یقینی میں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہو جانا تھا۔ پر یہ کیا؟ وہ تو تھم گئی تھی۔ ایک شیشہ تھا جو گرا تھا زمین پر اور کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں بہت سے لمحے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ایک نوکیلے سے ٹکڑے میں وہ اسفرین کا ہاتھ پکڑے دوڑ رہا تھا، ایک چوڑے ٹکڑے میں وہ اسفرین کو درخت پہ چڑھا رہا تھا، ہاتھ اس کی نازک سی کمر کو تھامے ہوئے تھے۔ ایک ٹکڑے میں وہ سسکتی ہوئی بچوں کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ ایک ٹکڑے میں وہ پتھر پر پانی سے نچھڑی ہوئی لیٹی تھی اور علی دان اس کی سانسوں سے سانسیں ملائے اسے ہوش دلا رہا تھا۔ ایک ٹکڑے میں جلے کی تکلیف میں وہ تڑپتی ہوئی اس کے ساتھ لگی تھی۔ ایک میں ہنس رہی تھی، ایک میں رو رہی تھی، ایک میں اس کے پٹی باندھ رہی تھی، ایک میں اس کے بہت
بہت قریب لیٹی تھی، اور آخری ٹکڑے میں وہ اسے پھول پکڑا رہا تھا۔ بکھر گیا تھا سب بکھر گیا تھا۔ ہر لمحہ الگ الگ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں میں تھا۔ سب ختم تھا، سب کچھ ایک طوفان سا تھا جس کے جھکڑ ذہن کی دیواروں سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ مل گئی تھی، دعائیں پوری ہو گئی تھیں، پر ایسے کہ وہ کسی اور کی تھی۔ اس سے بڑھ کر زندگی میں اذیت کا پل اور کیا ہوگا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا تھا۔ اسفرین نے نظریں جھکائیں، جارج کے قریب ہوئی۔ علی دان کی سوالیہ نظروں سے وہ پل پل شرمندگی کے گڑھے میں گڑ رہی تھی۔ چہرہ فک تھا تو پلکیں بھاری ہو گئی تھیں جن پر شرمندگی کے پتھر دھرے تھے۔ کیا سوچ رہا ہوگا کہ پوچھے مجھ سے کہ تمہارا کیا رشتہ تھا اس آدمی سے؟ پر کیوں پوچھے؟ اس کا پوچھنے کا ہی کیا رشتہ؟ بس ملے تھے، دو اجنبی، وقت گزارا، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اور بس۔ وہ خوش ہے، شادی ہونے والی ہے اوزگل کے ساتھ۔ جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا اور اس دانش نامی آدمی کا ٹاکرا علی دان سے بھی ہو چکا ہے، دل میں دھواں سا بھر گیا تھا اسی بات کو لے کر۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کے سامنے کھڑے رہنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ چلو جارج کا ہاتھ تھام کر وہ سر جھکائے تھوڑا سا آگے بڑھی، پر علی دان ہنوز اسی حالت میں کھڑا تھا، ایسے جیسے مجسم ہو جائے، ایسے جیسے کسی کی آخری ٹرین بھی چھوٹ جائے اور وہ اسٹیشن پر دور جاتی ٹرین کو دیکھ رہا ہو، اس ٹرین کو جس نے منزل تک پہنچنا تھا۔ تھینک یو آئرن مین، جارج نے پیچھے مڑ کر علی دان کو ہوا میں ہاتھ اٹھا کر ہلاتے ہوئے کہا، پر اس کے ہلتے ہاتھ سے زیادہ اس کا ذہن اس کے ساتھ قدم اٹھاتی لڑکی کے پیروں میں اٹکا تھا۔ وہ قدم قدم اس سے دور ہو رہی تھی۔ تو علی دان دلاور، اللہ نے تمہاری آزمائش، تمہارا انتظار ختم کر دیا، اور ایسے کیا کہ تمہیں دکھا دیا وہ تمہاری نہیں ہے۔ دیر ہو گئی، بہت دیر، بس وہ نہیں تھی اس کی قسمت میں۔ وہ جا چکی تھی اور وہ وہیں کھڑا تھا۔ کچھ دور پہ رکھا بینچ چھاؤں میں تھا، لوگ ہنستے ہوئے جاگنگ ٹریک پہ سے گزر رہے تھے، جن کے ہنستے ہوئے چہرے ایسے تھے جیسے اس کا تمسخر اڑا رہے ہوں۔ وہ دیکھو لٹا ہوا، وہ دیکھو ہارا ہوا، وہ دیکھو جس کی دعائیں آج کھڑی اس پہ کہے لگا رہی ہیں۔ کوئی تو گناہ ایسا تھا جس کی یہ سزا تھی۔ کیا ہوگا وہ گناہ؟ وہ ذہن پر زور ڈالے ہوئے تھا۔ وہ گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے پاس سے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس جا رہے تھے، اور وہ وہی سوچ میں ڈوبا کھڑا تھا۔ بچپن سے لے کر ابھی تک کے سارے لمحات، سب کچھ ذہن میں دہرا لیا، پر ایسا تو کوئی گناہ نہیں تھا یا خدا جس کی پاداش میں یہ سزا دی۔ اسے لا کے سامنے کھڑا کر دیا اور چھین بھی لیا۔ بینچ آدھے سے زیادہ دھوپ اوڑھ چکا تھا، پر وہ وہیں کھڑا تھا۔ پارک میں اب کوئی نہیں تھا، پر وہ وہیں کھڑا تھا۔ شکر ہے بیٹا، میں بہت بہت خوش ہوں۔ زیب بیگم نے فرط محبت سے علی دان کی پیشانی ہی چوم ڈالی۔ بات ہی ایسی تھی، علی دان نے اوزگل سے شادی کے لیے ہاں کرتی تھی۔ علی دان گم سم سا ان سے الگ ہوا۔ 3 دن کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ آج باہر نکلا تھا۔ 3 دن کی بڑھی ہوئی شیو، مخمور سی سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے سے بال، سوکھے پپڑی سی جمے لب۔ 3 دن سے وہی نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ زیب بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے بابا بھی بہت خوش ہوں گے، بس اب جلدی سے شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں گے ہم لوگ۔ زیب بیگم کو خوشی سے سانس چڑھا ہوا تھا، پر بار بار چور سی نظر علی دان کے چہرے پر ڈال رہی تھی، جو اب اداس سی شکل بنائے موبائل پہ جھکا ہوا تھا۔ کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا بری طرح سے۔ علی دان بیماری کا بہانہ کر کے 3 دن تک کمرے میں بند رہا، اور اب باہر نکلتے ہی آ کے کہنے لگا، مما شادی کر دیں اسی سال ہی۔ عجیب سا تھا کچھ،
جو ان کی اتنی منت سماجت پہ بھی متوقع نہیں ہوا، وہ تو اس لڑکی کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، پھر یہ کیسے کایا پلٹ تھی؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے بغور علی دان کو دیکھا۔ اچھا سنو، وہ حسیب کی طرف کھانا ہے ہم سب کا۔ تو وہ اس دفعہ بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ علی دان بھائی ضرور آئیں۔ زیب بیگم نے سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ علی دان نے آنکھ اٹھا کر بیزار سا منہ بنا کے ان کی طرف دیکھا۔ کہاں دل چاہ رہا تھا کہیں جانے کا، وہ شروع سے ہی اس طرح چپ چپ سی طبیعت کا مالک تھا، اور اب عشق کے روگ نے تو اور لوگوں سے دور کر دیا تھا۔ پلیز بیٹا ایسا مت کرو، بہن کے سسرال کا معاملہ ہے، کیا سوچیں گے وہ لوگ، پتہ نہیں کیوں نہیں آتا سندل کا بڑا بھائی۔ زیب نے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا، جبکہ نظریں اس کے عجیب سے انداز کو مسلسل جانچ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، بتا دیجیے گا جس دن جانا ہو، علی دان نے گہری سانس لے کر بیٹھی سی آواز میں جواب دیا، اور پھر ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ آج رات کو ہے ڈنر، اب نکل نہ جانا کسی دوست کی طرف۔ وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب زیب بیگم نے پیچھے سے ہانک لگائی، اور وہ بنا کوئی جواب دیے، بنا پلٹے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ الجھی سی پریشان صورت بنائے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ مخملی سے ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ رقص کر رہے تھے، اور اسکرین پر فیس بک میسنجر پر الفاظ ٹائپ ہو رہے تھے۔ علی دان، پر میں اب چاہتی ہوں کہ اب ہم فون پہ بھی بات کریں۔ اوزگل نے بچوں کی طرح خفا سی صورت بنائے میسج ٹائپ کیا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پہ آلتی پالتی مارے وہ گود میں کشن کے اوپر لیپ ٹاپ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اب کوفت کا شکار ہونے لگی تھی۔ عجیب تھا سب کچھ جس میں وہ اکثر الجھ جاتی تھی۔ علی دان سب میں ہوتا تھا تو اس کی طرف نظر تک اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور ای میلز اور چیٹ میں محبت کے سمندر بہا دیتا تھا۔ جب کبھی ازفرین زیادہ شکوہ کرتی اس بات کا تو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ سندل ہے گھر میں، تو اسے عجیب لگتا ہے کہ وہ اپنی جوان بہن کے سامنے یوں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کرے۔ اوزگل یہ سب کچھ سن کر اپنے مچلتے دل کو سمجھا لیتی تھی، جو اس سے بات کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بےتاب ہوتا تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ جب اس نے سندل کو حسیب سے باتیں کرتے دیکھا تو عجیب سی خواہش نے دل میں سر اٹھا لیا کہ علی دان اس سے فون پر لمبی لمبی باتیں کیا کرے، اور اسی خواہش کا اظہار اب وہ کر چکی تھی۔ نہیں اوز، ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں پتا ہے میری نیچر کا، میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا ہوں، اور فون پہ تو بالکل بھی نہیں۔ ادیان نے پریشان سی صورت بنائے پیغام ٹائپ کیا۔ اوزگل کے سوال پر وہ کچھ دیر تو ساکن سا ہو گیا تھا، کیا جواب دے اس کو، پھر کچھ سوچ کر جواب ٹائپ کر دیا۔ جب سے سندل نے یہ بات ذہن میں ڈالی تھی کہ وہ یہ سب کچھ بہت بہت غلط کر رہا ہے، اور یہ اوزگل کے لیے بہت بڑی پریشانی بن سکتا ہے، تو وہ بھی اس دن سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اوزگل نے جلدی جلدی علی دان کی ناراضگی کے خوف سے جواب ٹائپ کیا۔ دوسری طرف پھر خاموشی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، وہ اب اس سے بات کرنا بالکل ختم کر چکا تھا۔ بس جب وہ زبردستی چیٹ کرتی تو وہ چند ایک جواب دیتا اور بس۔ واٹس ایپ پر اور ٹیکسٹ پر بات کرنے سے وہ سختی سے منع کر چکا تھا۔ بس نیٹ پہ بات کرتا تھا، جہاں وہ بہت کم آن لائن آتا تھا۔ اچھا کل میں نے سوپ بھجوایا تھا کمرے میں، کیسا لگا آپ کو؟ اوزگل نے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے آنکھوں میں شوخی بھر کے سوال ٹائپ کیا، پر دوسری طرف سے وہ جا چکا تھا۔ آف لائن اسٹیٹس کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے دل اداس ہوا اور لبوں کو باہر نکالے لیپ ٹاپ اسکرین کو بند کر دیا۔ وسیع و عریض لمبے سے کھانے کی میز کے گرد لگی کرسیوں پہ تمام نفوس ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ حسیب کے گھر کا ڈائننگ ہال تھا، جہاں اس وقت میر دلاور ولاس کی ساری فیملی، مائدہ بیگم، ازفرین، جارج اور حسیب کے اپنے گھر والے موجود تھے۔ ہلکی ہلکی برتنوں کی آوازوں میں بڑوں کی بھی مدھم مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب انشاءاللہ 2 جوڑوں کی شادی نہیں 3 جوڑوں کی ہوگی، صوفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا
تو کھانے کی میز پر سب کی سوالیہ نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ ہلکی پھلکی گفتگو کا رخ اچانک شادیوں کی طرف ہو گیا تھا، جس پر حسیب کی والدہ نے خوشی سے معنی خیز انداز میں بات کی۔ میرا بھانجا بھی آ رہا ہے کچھ ماہ تک، تو میں نے اور مائدہ نے سوچا ہے کہ ازفرین اور نجف کا بھی نکاح ساتھ ہی کر دیں۔ اب تو حسیب اور علی دان کے ساتھ نجف کی بھی شادی ہوگی۔ صوفیہ نے محبت سے پاس بیٹھی مائدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر تائید میں سر ہلانے لگی۔ سب لوگ مسکرا دیے۔ سندل اور اوزگل تو چہک کر ازفرین کی طرف دیکھنے لگی۔ سب لوگ اس بات سے خوش ہو رہے تھے، اس بات سے یکسر انجان کہ کسی کے سر پہ تو بم پھوٹ گیا، اور چاولوں کا چمچ جو خوراک کی نالی میں جانا تھا اچانک سے اس کی سانس کی نالی کا رخ اختیار کر گیا۔ علی دان اس بری طرح سے کھانس رہا تھا کہ سب پریشان ہو گئے۔ کوئی اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھا رہا تھا، کوئی اس کی پیٹھ کو سہلا رہا تھا۔ ازفرین ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اوزگل کی صورت روحان سی ہو چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اٹھے اور علی دان کی پشت خود سہلانے لگ جائے۔ علی دان نے بمشکل پانی حلق سے نیچے اتارا۔ آنکھیں کھانس کھانس کے سرخ ہو گئیں۔ اس کی حالت کچھ بہتر ہوتی دیکھ کے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے۔ تف ہے مجھ پر، بنا کچھ پوچھے بنا جانے اللہ سے شکوے شکایتیں لے کے بیٹھ گیا۔ 3 دن سے تہجد میں وہ شکوے ہی تو کر رہا تھا خدا سے کہ اللہ، کیا میری دعاؤں میں، میری محبت میں کوئی سچائی نہیں تھی جو وہ یوں کسی اور کی ہو گئی؟ اور آج جب اسے یوں حسیب کے گھر میں دیکھا تو دل چاہا کہ بھاگ جائے یہاں سے، کہیں چھپ جائے۔ کیا اتنی اذیت دینے کا ارادہ کر لیا اللہ نے کہ اسے بار بار میرے سامنے لائے گا؟ پر اب سمجھ آیا کہ آج وہ یہاں کس لیے موجود تھا۔ ازفرین کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ سب غلط سوچتا رہا 3 دن سے۔ اللہ نے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا۔ علی دان نے منہ کے آگے ہاتھ فولڈ کر کے رکھے، گلا صاف کیا اور ہلکا سا رخ کچھ کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی مائدہ بیگم کی طرف کیا۔ تو آنٹی، آپ کے بیٹے کا نکاح، میرا مطلب ہے شادی نہیں ہوئی کیا ابھی؟ ذہن تو بہت روک رہا تھا اس کو، پر دل میں مچلتا سوال وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو اس سارے دورانیے میں اس کے منہ سے نکلے تھے، اس لیے کچھ لوگ حیران تھے اور کچھ لوگ خوش ہو کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جناب کھڑوس سے علی دان دلاور منہ میں زبان بھی رکھتے ہیں۔ سب کی ملی جلی حالت میں ایک واحد وہ تھی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں علی دان کی بات پر۔ نہیں بیٹے، ابھی کہاں، بس میرا بچہ الجھا ہوا ہے، پہلی بیوی نے جینا حرام کر رکھا ہے، مائدہ نے افسوس بھرے لہجے میں جواب دیا۔ علی دان میں تو جیسے کسی نے روح پھونک دی، ایک دم سے وہ زندوں میں شمار ہونے لگا۔ اب اٹھی تھی جناب علی دان دلاور والی بھرپور نگاہ سامنے بیٹھی اس صنف نازک پر۔ پستہ رنگ کے جوڑے پر میرون رنگ کا بڑا سا دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے، بالوں کی درمیانی مانگ اور پونی ٹیل کیے، شفاف سادہ چہرے کے ساتھ بیٹھی وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ اچھا، وہ جارج کی اصلی مما؟ علی دان نے بمشکل نظروں کو قابو کیا اور پھر سے مائدہ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا۔ ہاں بیٹا، بس بہت بڑی غلطی ہو گئی میرے بیٹے سے، اس کا کفارہ ہے یہ سب۔ مائدہ دکھ بھرے لہجے میں اب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ علی دان کو تو اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا، بس دل کے دھڑکنے کا شور تھا۔ نظریں بار بار ازفرین پر اٹھنے لگی تھیں۔ آنٹی، آپ کے بیٹے کو ایک دکھ تو اب میں بھی دینے والا ہوں۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ازفرین علی دان کے یوں بار بار دیکھنے پہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ان کو؟ یوں کیوں دیکھ رہے ہیں اللہ؟ کہیں دانش والی ساری بات حسیب کو یا پھر آنٹی کو بتانے کا نہ سوچ رہے ہو۔ ازفرین کی جان پہ بن گئی۔ جیسے ہی وہ پارک میں داخل ہوا، کھوجتی نگاہیں ارد گرد دوڑائیں۔ آنا تو چاہیے، گارڈ بتا رہا تھا چھوٹا بچہ روز اپنی مما کے ساتھ جاتا ہے جاگنگ پہ، تو یہیں ہوں گے دونوں۔ پھر اسی خیال کے زیر اثر وہ پورے پارک پر متلاشی نگاہیں گھما رہا تھا۔ وہ بہادر ولاس کے گیٹ کے سامنے موجود گارڈ سے جارج کا پوچھ کے آیا تھا۔
مقصد تو ازفرین کا پوچھنا تھا۔ رات اتنی بڑی خوشی ملی تھی کہ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، اللہ سے شکوہ کرنے کی معافی مانگی تھی، اور سورج کی روشنی پھوٹتے ہی ٹریک سوٹ پہن کر باہر آ گیا تھا، اور قدم خود بخود بہادر ولاس کے آگے رک گئے تھے۔ اور اب پارک میں داخل ہوتے ہی وہ دھڑکتے دل سے جارج اور ازفرین کو تلاش کر رہا تھا، اور پھر ایک طرف ٹریک پر جارج اور ازفرین تیز تیز قدم اٹھاتے نظر آ گئے۔ ان کی پشت تھی علی دان کی طرف، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ علی دان کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے بھاگتے ہوئے اپنے اور ان کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا۔ "ہے لٹل چیمپ، کیسے ہو؟" عقب سے آتی آواز پر ازفرین نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ علی دان کھڑا مسکرا رہا تھا، بھاگنے کی وجہ سے سانس چڑھا ہوا تھا، ٹریک سوٹ میں حشاش بشاش سا تھا۔ رات تو مجنوؤں والا حلیہ تھا، اب تو شیو بھی بنا رکھی تھی، بال بھی سلیقے سے سیٹ تھے۔ وہ اب ازفرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں وہ چندن کی طرح چمک رہی تھی۔ دوپٹے کو کندھے پہ ڈالے کمر کی ایک طرف باندھ رکھا تھا، پاؤں میں جاگرز تھے، ڈھیلا سا بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا جن میں سے ان گنت لٹیں جوڑے سے آزاد ہو کر سفید گردن اور چہرے پر گرین تھی۔ شفاف دھلا ہوا چہرہ اور گلابی سے لب، وہ صبح کی میٹھی میٹھی خوبصورتی کا حصہ لگ رہی تھی۔ جارج مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور علی دان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ علی دان نے خوش دلی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ "کیوں ہیرو، پھر میرے جیسے مسلز بنانا چاہتے ہو؟" علی دان نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر جارج سے پوچھا۔ جارج نے دانت نکال کر سر کو زور زور سے ہلایا۔ ازفرین حیرانگی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ جارج تو علی دان سے بہت زیادہ متاثر لگ رہا تھا۔ "چلو پھر، پہلے تو میں یہاں ویٹ کرتا ہوں، آپ راؤنڈ لگا کے آؤ، یہ سامنے چھوٹے سے ٹریک پہ۔ علی دان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے بال بکھیر دیے اور سامنے ٹریک کی طرف اشارہ کیا۔ جارج نے گردن گھما کے ٹریک کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے علی دان کی طرف دیکھ کے زور سے اس بات میں سر ہلایا اور ٹریک کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی علی دان سیدھا ہوا، بھویں اچکائیں، حواس باختہ سی کھڑی ازفرین کی طرف دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر اب علی دان کو اپنی طرف آتا دیکھ کے اب نظریں چرا رہی تھی۔ علی دان نے گہری سانس لی، ازفرین کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، سینے پر ہاتھ باندھے اور مسکراہٹ دبائی۔ اف، کیا ہے، ایسے کیوں دیکھے جا رہا ہے؟ ازفرین کی نظریں تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی، پر علی دان کا یوں مسلسل خاموش رہنا عجیب طرح سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ میرے روبرو ہیں ایسے کہ ان کو دیکھوں کہ ان سے بات کروں۔ علی دان نے بے تاب سی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ ویسی ہی تھی، بالکل نہیں بدلی تھی، گھبرائی سی، ڈرپوک سی۔ علی دان کے لب بے ساختہ بھرپور طریقے سے مسکرا دیے۔ "کیسی ہو؟" ملائم سے لہجے میں سوال کیا، جبکہ محبت پاش نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یوں اچانک اس کی آواز پہ دل لرز گیا تھا۔ اف، آج 1 سال بعد وہ یوں اس سے مخاطب تھا۔ "ٹھیک ہوں." ازفرین نے گھٹی سی آواز میں جواب دیا اور بلا جواز ارد گرد دیکھا۔ اب کیا بات کرے گا کہ دھوکہ دے رہی ہو حسیب کے کزن کو تم؟ یہ وہ دل ڈوب رہا تھا ذہن میں اٹھتے خیالوں پر۔ اگر میرا ہم نام آئی ڈی مل ہی گیا تھا تو پہلے اچھی طرح تسلی تو کرتی وہ میں تھا بھی یا نہیں۔ علی دان نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، انداز بھرپور اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ ازفرین کے ہاتھ کانپنے لگے، پلکیں گالوں پر لرزنے لگی۔ اللہ، آسمان نگل لے مجھے یا زمین پھٹے اس میں سما جاؤں۔ ازفرین کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ سب کچھ جانتا ہے، کتنی بے عزتی کی بات ہے، ہنستا ہوگا مجھ پہ کہ بے وقوف لڑکی 9 دن میں مجھ پہ دل ہار بیٹھی۔ ازفرین، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ علی دان نے سنجیدہ لہجے میں قریب ہو کر سرگوشی نما آواز میں کہا۔ تو ازفرین نے تڑپ کے اوپر نظر اٹھائی۔ وہ جو خیالوں میں یہی سوچ رہی تھی اور وہی اس کی زبان سے سن کے جھٹکا کھا گئی۔
وہ خمار آلود سی آنکھیں لیے سنجیدہ سا کھڑا تھا، اس کے جواب کا منتظر۔ اب کیا کہوں اسے؟ اچھی سنائے گا مجھے کہ تم پاگل تھی یوں مجھ سے پیار کرنے لگی۔ نظریں پھر سے ٹریک کی اینٹوں پر ٹک گئیں۔ نہیں کرتی، اسفرین نے گڑبڑا کے جواب دیا۔ نظریں اس سے ملانے کی سکت تو تھی نہیں۔ علی دان نے اس کے جواب پر خفیف سا کہا لگایا۔ جھوٹ کہہ رہی ہو تم کرتی ہو، علی دان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا کہا جیسے اسفرین کو زمین میں گاڑ رہا تھا۔ اف، وہ ہنس رہا ہے میری بے وقوفی پہ۔ دل کیا بھاگ جائے یہاں سے، چھپ جائے، اسے نظر ہی نہ آئے۔ کتنی تذلیل کی بات تھی، دل جس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس کی نظروں میں وہ گر چکی تھی۔ نہیں تو وہ سب غلط تھا، بس دوست سمجھ کے کیا تھا سب، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی محبت نہیں کی، مجھے جانا ہے اب، اللہ حافظ۔ اسفرین نے سخت لہجے میں ماتھے پہ بل ڈالے جواب دیا اور تیزی سے پاس سے گزرتی تیز تیز قدم اٹھاتی جارج کی طرف جا رہی تھی، جو ابھی راؤنڈ پورا کیے ان کی طرف ہی چلا آ رہا تھا۔ جارج کا ہاتھ تھامے وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی پارک کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی، جبکہ جارج اس کو کچھ کہتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کے علی دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا نہیں کرتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نگاہیں اس کو جاتا دیکھ رہی تھیں، پر پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔ وہ تنگ سا بازار تھا جہاں آ کر گاڑی رکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر ایک ہاتھ سے سن گلاسز اتارے اور آنکھوں کو سکیڑے ارد گرد دیکھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے نیچے گرے پینٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے بنائے، وہ آفس سے جلدی اٹھ کر سیدھا ادھر آیا تھا۔ کچھ دوری پر دانش کمپیوٹر ریپیئرنگ شاپ کے نام سے لگے بورڈ پہ نظریں تھمیں اور قدم وہاں اٹھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اب دکان کی طرف جا رہا تھا۔ اسفرین کی صبح کی باتوں پر 1% بھی یقین نہیں تھا، پر دل کو عجیب سی بے کلی نے گھیر لیا تھا۔ جیسے ہی دکان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سامنے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا دانش جھٹکا کھا کے کرسی سے کھڑا ہوا۔ وہ کانپ گیا تھا، آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھیں، چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ علی دان کا چہرہ تو وہ اب تا حیات نہیں بھول سکتا تھا۔ علی دان نے 4 ماہ تک اسے جیل میں رکھا تھا، اور وہ درگت بنی تھی اس کی کہ اس کی 7 پشتوں نے ایڈوانس معافی مانگ لی تھی۔ لیکن وہ آج یہاں کیوں آیا تھا؟ خون خشک ہو رہا تھا۔ علی دان صاحب، یہ کیا ہوا؟ قسم لے لیں جو کبھی ایک بھی میسج کیا ہو اسے، دانش نے جلدی سے ہاتھ جوڑ کر گھبرائی سی آواز میں کہا، جبکہ آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ علی دان اب بالکل اس کے سامنے کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ تم سے بات کرنی ہے کچھ، باہر نکلو ذرا، علی دان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پرسکون لہجے میں کہا، جبکہ نظریں ارد گرد اس کی دکان کا جائزہ لے رہی تھی۔ چھوٹی سی دکان پرانے کمپیوٹروں اور پرزوں سے بھری پڑی تھی۔ دیکھیں، قسم کھاتا ہوں اپنے بیٹے کی، ایسی توبہ کی ہے اسفرین کیا اب کسی لڑکی سے بات نہیں کی، مجھے معاف کر دیں، دانش نے گھبرائی سی آواز میں التجا کی۔ علی دان نے گھور کے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں باہر آؤ کاؤنٹر سے، غصے سے ایسے کہا کہ دانش جلدی سے فخ چہرہ لیے کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ وہ سہم گیا تھا، ہر جگہ سے وہی 6 ماہ پہلے والی مار کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ علی دان کی مار یاد آنے لگی تھی۔ بیٹھو یہاں، علی دان نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ دانش نے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا، پریشان سی صورت بنائے کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی دان نے دوسری کرسی اس کے بالکل سامنے رکھی اور خود آگے بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ اب ابرو چڑھائے سامنے بیٹھے دانش کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بار بار تھوک نکل رہا تھا۔ دیکھو، سچ سچ بتانا، جو بھی بتاؤ گے، علی دان نے موبائل کو ہونٹوں کے نیچے رکھ کر پرسوچ لہجے میں کہا۔ دانش نے خوف سے اسے دیکھا۔ کیا پھنس گیا تھا وہ اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں؟ یہ ہیرو تو ساری زندگی جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دیکھیں علی دان صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے اب کبھی، دانش نے گھبرائی سی آواز میں بات شروع کی، ہاتھ پھر سے جوڑے ہی تھے۔ ابے چپ، بات تو سن لے، کیا معاف کر دیں کی رٹ لگا رکھی ہے؟ علی دان نے اونچی آواز میں ایسے ڈپٹا
کہ اس کی چلتی زبان ایک دم رکی. اب وہ سانس بھی روک چکا تھا. ہاں یہ بتاؤ، اشفرین جب تم سے بات کرتی تھی میرا سمجھ کے تو کیوں کرتی تھی؟ کیا کہتی تھی؟ علی دان نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر گاڑ کے سوال کیا. دانش نے ڈر کے اس کی طرف دیکھا. کچھ دیر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی گھوری پہ جلدی سے بول پڑا. وہ بہت پیار کرتی ہے آپ سے، اس لیے بات کرتی رہی تھی مجھ سے، دانش نے سہمی سی آواز میں کہا. علی دان نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آگے بولو، بولتے جاؤ، چپ نہ کرو. دانش نے بھی ڈر کے بات شروع کی. وہ تب سے پیار کرتی ہے جب جنگل میں تھے آپ دونوں، اور اس نے وہ پھول بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو آپ نے دیا تھا شاید اس کو ہر لمحہ ازبر تھا ان 2 دنوں کا. بس ہر وقت وہ وہی باتیں کرتی رہتی تھی، دیوانہ وار چاہتی تھی آپ کو. دانش بول رہا تھا اور علی دان مسکراہٹ چھپا رہا تھا. دل میں اٹھی عجیب سی الجھن اب ختم ہو رہی تھی. یقین تو پہلے ہی تھا دل کو، پر اب سکون تھا. وہ ایک دم سے اٹھا. دانش کی زبان کو بریک لگی. وہ دکان کے دروازے تک گیا، پھر واپس پلٹا. دانش اسی طرح کرسی پہ بیٹھا تھا. واپس آ کر ہاتھ ہوا میں اٹھا کے زناٹے دار تھپڑ دانش کی گال پہ مارا. وہ گال پہ ہاتھ رکھے ہکا بکا دیکھ رہا تھا. اب کیا کیا تھا؟ گال جلنے لگا. ایسے لگا جیسے کسی نے چمڑے کا بنا بیلٹ گال پہ مارا ہو. گال کو سہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اب دکان سے باہر جا رہا تھا.